يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال المؤلف أردت بالتجوز نحو قول الحسن حدثنا ابن عباس. حسن کہتے ہیں حدثنا ابن عباس علی منبر البصرہ، بصرے کے ممبر پر. کتنی وضاحت ہے جناب. ممبر بصرہ پر حضرت عباس نے ہمیں یہ حدیث سنائی. اب اس روایت کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے کہ یہاں انقطاع ہے. مبتدی آدمی تو یہی کہے گا نا کہ دیکھو جی اتنی صراحت اور اتنی وضاحت کے ممبر پر کھڑے ہو کے انہوں نے یہ حدیث بیان کی، تو اس کے اتصال میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ لیکن حافظ کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ حضرت حسن بن ابی الحسن بصری، حسن بن ابی الحسن، اور ابو الحسن کا نام کیا تھا؟ یسار، حسن بن یسار بن، انہوں نے لم یسمع من ابن عباس، انہوں نے ابن عباس سے سنا ہی نہیں، ان کا سماع ہی نہیں. کہتے ہیں وَإِنَّمَا أَرَادَ أَهْلُ الْبَصْرَةِ الَّذِينَ هُوَ مِنْهُمْ، اس سے مراد ان کی اہل بصرہ ہے، اور وہ بھی بصرہ والوں میں سے تھے. حسن بصری تھے نا، تو ان کی مراد ان سے یہ ہے کہ ہم اہل بصرہ کو انہوں نے حدیث بیان کی. سمجھے بات؟ اسی طرح کہتے ہیں خطبنا عتبہ بن غزوان واراد بہ اہل البصرہ. حسن بصری کہتے ہیں خطبنا عتبہ بن غزوان، لیکن یہاں بھی عتبہ بن غزوان سے انہوں نے سنا نہیں ہے. اور اسی طرح ان کا یہ قول حدثنا ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں حدیث بیان کی. اور حقیقت یہ ہے کہ یہاں بھی مراد حضرت حسن کا اہل بصرہ ہیں یا اہل مدینہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سماع نہیں کیا. حضرت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نا حسن بصری کے ایک ترجمے میں تہذیب میں یہ اشاراتاً بات کر دوں، آگے کبھی آئی تو نکال کے دکھاؤں گا انشاءاللہ. وہاں سنن نسائی کی ایک روایت کے نتیجے میں فرمایا ہے کہ یہ ایک روایت بتلاتی ہے کہ فی الجملہ حسن بصری نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے. لیکن یہ دراصل نسائی کے نسخوں میں اختلاف کی بنا پر یہ حافظ سے کیا ہوئی ہے؟ غلطی ہوئی ہے. وہی روایت جو ہے اس کا ذکر جب اللہ آپ کا بھلا کرے علامہ مزی نے تحفۃ الاشراف میں وہ روایت ذکر کی ہے، تو تحفۃ الاشراف کے الفاظ وہ نہیں ہیں جو نقل کیے ہیں حافظ ابن حجر نے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل الفاظ سنن کے نسخوں میں کیا ہے اور بن کیا گیا. اور یہاں تو حافظ ابن حجر خود بھی کہتے ہیں، اور یہ حسن بصری کے ترجمے میں اللہ اکبر کبیرہ. اور یہی بات مراسیل ابن ابی حاتم میں ہے. اسی قسم کی باتیں حسن بصری کے ترجمے میں مراسیل ابن ابی حاتم میں ہے. اور نقط میں اللہ آپ کا بھلا کرے 625 جلد 2 میں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. یہ دیکھیے امام بزار کہتے ہیں کان یتأول فیقول حدثنا و خطبنا
یعنی الذی حدثوا وخطبوا بالبصرہ، یہ امام بزار نے بھی اس کی وضاحت کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ دیکھیے کہ انہوں نے یہ تکلف کیا کیوں؟ بھئی اس کا کوئی جواز ہے؟ بزار کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں ہاں اس کا جواز ہے۔ جواز کیا ہے؟ کہ صحیح مسلم میں حدیث دجال میں دجال کے ساتھ کوئی اہل ایمان مومن مسلمان ملے گا تو دجال اس کو اپنی دعوت دے گا تو یہ کہے گا تو دجال ہے، کافر ہے، جھوٹا ہے، ہاں؟ وہ کہے گا تم کو کس نے بتلایا؟ تمہارے سامنے جو کر کے دکھا رہا ہوں یہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ تو وہاں وہ کہتا ہے اشہد انک الرجل الذی حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک تو وہی آدمی ہے، وہی دجال ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ بیان فرمایا ہے۔ حالانکہ یہ بیان نبی علیہ السلام نے اس آدمی کو تو نہیں بتلایا تھا بلکہ کس سے؟ صحابہ کرام سے۔ تو یہاں بھی مراد کیا ہے؟ جو صحابہ سے ہمیں یہ بات نبی علیہ السلام کی پہنچی ہے، تو یہ چیز اس تعویل کی گنجائش کی، ورنہ یہ اعتراض پیدا ہوگا کہ حضرت حسن بصری کو ایسی غلط بات کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ بات سمجھے نا؟ جو ہے غلط کہ حدثنا علی ممبر البصرہ، اس قسم کی بات غلط ہے نا، تو غلط بات کہنے کی حسن بصری کو ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ اعتراض واقع ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب پھر علماء نے اس حدیث سے دیا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ سمیت اللہ اذہبتم طیباتکم فی الحیات الدنیا، سورۃ الاعقاف کی آیت نمبر 20 ہے نا، اس کو تلاوت کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَكِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ، لیکن میں نے اللہ کا سے سنا ہے۔ حالانکہ حضرت عمر فاروق نے اللہ سے تو نہیں سنا نا، تو ان کا کیا مراد ہے اس سے؟ کہ اللہ کی وحی ہم نے سنی ہے نبی علیہ السلام سے، تو اللہ کی وحی سننی ہے تو اس کو حضرت عمر فاروق نے کیا کس سے تعبیر کیا؟ اللہ سے سنا ہے میں نے۔ اور اس سے حدیث حجیت کی اہمیت پر بھی استدلال ہو سکتا ہے کہ جو وہ وحی کے ذریعے اللہ کا کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنتے تھے، اس کو کیا سمجھتے تھے؟ کہ یہ اللہ سے ہی ہم نے گویا سنا ہے۔ وہ حدیث آتا ہے نا، اللہ اکبر، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذا سمعت عن سفیان، اذا سمعت عن سفیان عن منصور عن ابراہیم عن علقمہ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم فَكَأَنَّكَ سَمِعْتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خطیب بغدادی نے ذکر کیا ہے کفایہ میں، جہاں انہوں نے بحث کی ہے نا اصح الاسانید کی، کہ اصح الاسانید کیا ہیں، کون کون سی ہیں، اس میں اس بحث کے ضمن میں عبداللہ ابن مبارک کا یہ قول ذکر کیا ہے کہ اذا سمعت عن سفیان عن منصور بن معتمر عن منصور عن ابراہیم اور عن علقمہ عن عبداللہ ابن مسعود فإنک
کأنک سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الفاظ ہیں تقریباً۔ اور اسی سند کے بارے میں اللہ اکبر کبیرہ، غالباً امام سفیان ہے، سفیان ابن عیینہ ہے، فرماتے ہیں کہ یہ سند جو ہے یہ کأن ھذا کالاسطوانہ، یہ سند اس طرح ہے جس طرح کہ یہ کیا ہے، پلر ہے، اتنا پختہ سند ہے، پلر کی طرح ہے۔ اور یہی بات کہی ہے امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام زہری عن سالم عن ابن عمر کی رفع الیدین کی حدیث کی سند کے بارے میں ہے۔ لیکن تیرا جو جی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، سمجھ گیا بات ہے، تیرا جو جی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ پھر ان کو بہانہ یہ بھی ہے کہ یہ روایت جو ہے نا وہ موقوف ہے، یہ روایت خبر واحد ہے، اس قسم کے بہانہ سازی یہ کریں گے۔ لیکن حضرات محدثین اس سند کو اور اس سند کو پختگی کی بنیاد پر کیا کہتے ہیں کہ یہ جیسے کہ کیا ہے، استوانہ ہے، یہ پلر ہے۔ اب آپ بھی سوچیں کہ جس سند کو پلر کہتے ہیں، کیا وہ سند سے، اس سند سے مروی روایت وہ موجب علم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سمجھ گیا بات؟ جس سند کے بارے میں حضرات محدثین یہ کہیں، کیا وہ سند وہ موجب علم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ موجب علم ہوگی۔ اگلے دن ایک مہربان آئے، میرا بڑا وقت ضائع کیا، لاہور سے خیر نال، انہوں نے وہی اعتراض کیا جو اعتراض ابن حمام نے کیا ہے صحیحین کی ترجیح کے حوالے سے۔ پہلے آپ سن چکے ہیں یہ ساری بات کہ جی جب مسئلہ صحیح ہو، سند کا ہو، راوی ثقہ ہو، تو پھر صحیحین کو ترجیح کیوں ہے؟ میں نے کہا بھائی مجھے یہ بتلاؤ، یہ آپ کے لیے بھی سبق ہے۔ بس اللہ نے اس وقت ذہن میں ڈال دی بات، اللہ تعالیٰ کا فضل۔ میں نے کہا آپ یہ بتلاؤ کہ خبر واحد موجب علم ہے، آپ کہتے ہیں کہ موجب عمل ہے، موجب علم نہیں ہے، لیکن خبر متواتر وہ موجب علم بھی ہے اور موجب عمل بھی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جس روایت پر اجماع ہو، اس کی صحت پر اجماع ہو، تو وہ اجماع زیادہ قوی ہے یا متواتر حدیث زیادہ قوی ہے، جس کے بارے میں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ کوئی متواتر ہے بھی یا نہیں؟ بھئی ایک ہے وہ جس کے بارے میں روایت کے بارے میں اجماع ہے، اور ایک ہے کہ متواتر حدیث ہے۔ اگرچہ متواتر حدیث کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کوئی ہے بھی اس کی مثال یا نہیں، تو وہ جس پر اجماع ہے وہ متواتر سے قوی ہے یا نہیں؟ قوی ہے۔ متواتر سے اجماع لازم نہیں آتا، یہ آتا ہے کہ بے شمار لوگوں نے بیان کیا ہے، اور ہر اجماع جو ہے وہ موجب یقین نہیں ہے۔ میں مثال پہلے دے چکا ہوں، ہر اجماع موجب یقین، لیکن جو چیز مجموع علیہ ہے وہ موجب یقین ہے یا نہیں؟ کہنے لگا میں نے یہ کبھی سنا ہی نہیں، نہ پڑھا ہی ہے۔ میں نے کہا نہیں پڑھا تو پھر اب آج تو سن لیا نا اللہ کی توفیق سے، بات سمجھے؟ اسی بات سے دوسرا فائدہ یہ نکلتا ہے کہ آج کے دور میں جو یہ دجل کیا جا رہا ہے کہ جناب اصح الاسانید کیا ہے، وہ ابو حنیفہ عن حماد عن علقمہ ابراہیم عن علقمہ عن ابن مسعود ہے۔
تو یہ بھی دجل ہے یا نہیں؟ ابراہیم کو تو نام بھی کوئی نہیں لیتا، عصا الاسانید کیا صحیح حدیث میں نام کوئی نہیں لیتا۔ اگر ابراہیم سے عصا الاسانید کا راوی ہے تو وہ کون ہے؟ منصور ہے، بات سمجھے، وہ منصور ہے۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جس استوانہ پر بیٹھ کے درس ارشاد فرماتے تھے، حدیث بیان فرماتے تھے، قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتے تھے، اسی استوانہ پر بیٹھ کر، یعنی اسی مسند پر بیٹھ کے پہلے حضرت علقمہ، ان کے بعد حضرت ابراہیم نخعی، ان کے بعد منصور بن معتمر، ان کے بعد سفیان بن سعید ثوری، یہ اس استوانہ پر اسی مصلی پر بیٹھ کے درس دیتے تھے۔ سمجھے بات یا نہیں؟ تو یہ کہنا کہ جناب اللہ معاف فرمائے، بس اللہ ہدایت دے، یہ اصل میں کیا کرے، بیچارے محرومیوں کا شکار ہے، اور ان محرومیوں کا ازالہ چاہتے ہیں اس قسم کی ہذیان سے، لیکن اس قسم کی ہذیان سے حقیقتیں نہیں بدلتی۔ چلیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بات دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچی۔ وَمَتَا وَقَعَ بِصِيغَةٍ صَرِيحَةٍ لَا تَجَوُّزَ فِيهَا کَانَ كَاذِبًا، اگر تجویز، اگر اس میں کسی احتمال کی، تعویل کی گنجائش ہے تو ٹھیک، ورنہ یہ جھوٹ ہوگا، ورنہ یہ کیا ہوگا؟ جھوٹ ہو۔ کیوں جھوٹ ہوگا؟ او بھائی جب ملاقات ہی نہیں ہے، سماع ہی نہیں ہے، تو جھوٹ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ لیکن یہاں یہ جو مثالیں میں نے ذکر کی ہیں، جب ان مثالوں میں تعویل کی گنجائش ہے، تجوز کے معنی احتمال، تجویز، احتمال کی ضرورت ہے، تعویل کی گنجائش ہو سکتی ہے، تو فَبِهَا، ورنہ ہم کیا کہیں گے؟ اس میں جھوٹ بولا گیا۔ کان ذالک فہذا کان کذبا وحکم من ثبت عنہ تدلیس، اللہ اکبر، اور جس سے تدلیس ثابت ہو اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اذا کان عدلا، جب وہ کیا ہو؟ عادل ہو، ان لا یقبل منہ الا ما صرح فیہ، مگر وہی قبول کی جائے گی اس سے روایت جو جس میں اس نے صراحت سماع کی ہو، بالتحدیث علی الاصح، تحدیث کے ساتھ اصح قول کے مطابق۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو کیا کیا ہے؟ قبول کیا ہے، گویا امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور یہ بات جو ہے یہ الرسالہ کا فقرہ نمبر 1033 میں کہی ہے امام شافعی نے۔ امام شافعی نے یہ جو بات ہے نقل کی ہے حافظ نے، یہ ان کا رسالہ ہے نا، اس کا رقم نمبر، کیونکہ اس کی دو طبع تو میرے سامنے ہے، ایک وہ جو شیخ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور ایک وہ جو ہمارے مولانا عبدالرؤوف سندھو رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، یہ بلو کی ہیڈ کے پاس تھے۔ تو یہ مولانا اشرف سندھو رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے، بہت صاحب علم تھے، بہت اچھی اچھی کتابیں ان کی تحقیق سے چھپی ہیں وہاں عرب میں، اور انہی میں سے ایک ان کی تحقیق جو ہے نا وہ الرسالہ کی ہے۔ لیکن ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ شیخ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اور ان کی تحقیق میں جو چیز جو فرق نمایاں کچھ نظر آتا ہے وہ یہ کہ الرسالہ میں علامہ شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے، احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے جو فقہی یا اصولی مسائل ہیں ان پر اتنی بحث نہیں کی جتنی بحث ہمارے مولانا عبدالرؤوف نے کی ہے، تصحیح کے ساتھ ساتھ، تصحیح کے زیادہ زور مولانا احمد شاکر نے
شیخ احمد شاکر نے رسالہ کی، کیونکہ پہلی بار چھپ رہی تھی تو انہوں نے 2-3 نسخوں کے درمیان تحقیق اور صحیح نص جو ہے نا اس کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، سمجھے؟ لیکن جو اصل مسائل ہیں فقہی طور پر یا اصولی طور پر وہ زیادہ بحث ہے کس طبع میں؟ جو مولانا عبدالرؤوف صاحب کی بات، سمجھ گئے بات؟ پتہ نہیں ان کا یہ طبع ہے آپ کے ہاں یا نہیں، شیخ احمد شاکر کا تو ہے۔ چلو یہ بات بھی ایک ہو گئی، اللہ اکبر۔ لیکن سوال تو یہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اصول تو پیش فرما دیا، لیکن المیہ یہ ہے، قابل غور بات یہ ہے کہ خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسی الرسالہ کی رقم نمبر 890 909 میں ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں جو معانن ہے۔ خود کیوں کیا مخالفت؟ وہ سمجھ آئی بات ہے کہ ابن جریج مدلس ہے نا، ان سے روایت کرتے ہیں رقم نمبر 890 903، اور وہ کیا ہے؟ معانن سے روایت سے مروی ہیں، بلکہ اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ رقم نمبر 498 میں ہے ابن جریج عن ابی زبیر عن جابر، وہاں ہے 498 میں ابن جریج عن ابی زبیر عن جابر، حالانکہ یہاں ابن جریج بھی مدلس اور ابو زبیر بھی مدلس، لیکن اس سند سے، اس روایت سے استدلال کرتے۔ اگر بھائی مدلس کی روایت ہر معانن قابل قبول نہیں، جس طرح کہ حافظ نے بھی تصدیق کر دی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو پھر خود امام شافعی نے اس کی مخالفت کی، اور اس کا کیا حال ہے؟ سمجھے یا نہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر کہ تدلیس کے بارے میں یا حدیث کے بارے میں علل حدیث کے حوالے سے جو انتقاء اور جو مقام اور جو درجہ امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے وہ امام شافعی کا نہیں ہے۔ یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ کوئی اس سے انکار کر سکتا نہیں، لیکن امام شافعی کے موقف کے برعکس علی بن مدینی فرماتے ہیں کہ وہ مدلس تدلیس کرنے والا جو کثیر التدلیس ہے اس کی روایت معانن نہیں قابل قبول، قلیل التدلیس، ہر مدلس نہیں، بلکہ علی بن مدینی قلیل اور کثیر تدلیس میں کرنے والے میں فرق کرتے ہیں۔ ہاں دیکھیے، قلیل کی وہی روایت ہوگی جہاں تدلیس ثابت ہوگی، ورنہ یہ نہیں کہ یہاں ان آ گیا لہذا ختم۔ بھئی یہ اسی طرح سمجھیں جس طرح صدوقن ربما یہم ہے، تو کیا صدوقن یا ثقۃ ربما یہم کی ہر روایت وہم کا شکار ہوگی؟ وہی ہوگی جہاں وہم محدثین ثابت کریں گے کہ یہاں اس سے وہم ہوا ہے تو ثقہ لیکن وہم ہوا ہے، اسی طرح ہے تو ثقہ لیکن کبھی کبھی تدلیس کرتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ کبھی کبھی تدلیس کرتا ہے تو پھر اس کی تمام روایات مدلس۔ ایک وقت یہاں یہ بھی سمجھیں، باقی تو پھر کریں گے اگر اللہ نے چاہا تو، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سفیان ثوری فلاں 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 ما اقل تدلیسہ، سفیان ثوری امام بخاری فرماتے ہیں، یہ شاگرد کس کے ہیں علل میں، حدیث میں؟
علی بن مدینی کے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کیا کہتے ہیں، اگر ایک ہی سب کا درجہ ایک ہی ہے تو پھر امام بخاری کا یہ کہنا کہ سفیان ما اقل حدیث و تدلیس ہو، اس کی کس قدر تدلیس کم ہے، لیکن یہ امام بخاری کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے۔ ہم اس لیے نہیں کہتے کہ بخاری مسلم اور سیاستہ میں مسانید میں ہمیں بہت سی معانن روایتیں ہی نظر آتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ معانن ہے لیکن دوسری جگہ سوا ہے، ان کے سامنے تو بالکل اسی طرح یہ حدیث کا ذخیرہ تھا جس طرح آپ کسی کہہ لیجئے کہ بڑے برتن میں کوئی چیزیں جمع کر لیں اور جس کو چاہیں وہ پکڑ کے اٹھا لیں، ہاں؟ ان کے سامنے حدیث کا ذخیرہ کیا تھا، وہ اسی طرح تھا۔ امام بخاری آخر فرماتے ہیں نا کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں کہ 2,00,000 احادیث ان کی آنکھوں میں ہیں، ایسے دیکھ رہے ہیں 2,00,000 احادیث، یہ انہوں نے کہا ہے، لیکن ہمیں تو کچھ اور نظر آتا ہے نا بھائی کتابوں میں۔ سفیان کی اکثر روایتیں رحمۃ اللہ علیہ کی کیا ہے، معانن نظر آتی ہیں، اب امام بخاری کہتے ہیں بہت کم ہے، ہمیں کچھ نظر آتا ہے، سمجھے یا نہیں؟ تو کیا ہم 2,00,000 حدیث کا ذخیرہ ہمارے سامنے ہے؟ ہمارے سامنے 50,000 کا بھی نہیں ہے، ہاں؟ تو یہ دو چیزیں پلے باندھنے والی ہیں، ایک تو یہ کہ خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی خلاف ورزی کی ہے اس قانون کے، دوسرا یہ کہ امام شافعی سے جو عرفہ اور اعلیٰ ہے علم میں، ان کا موقف ان کے خلاف ہے۔